مسجد نبوی پلیز مہربانی فرمائیں مسجد نبوی کے گیٹ پہ مدینے کی رہنے والی ایک ضعیفہ کون مدینے کی رہنے والی سنو کمیٹی کے نوجوانوں مدینے کی رہنے والی ایک ضعیفہ میرے دوستوں نبی سے پیار کرنے والی نبی سے محبت کرنے والی نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے گیت گانے والی ایک دن مسجد نبی کے گیٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی منظر بتانے لگا ہوں مسجد نبی کے گیٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی آنکھوں میں آنسو ہے آنکھوں میں کسی کا درد ہے آنکھوں میں کسی کا پیار ہے دل میں کسی کا عشق ہے مسجد نبوی کا گیٹ سامنے ہے مسجد نبوی کا در و دیوار سامنے ہے ہائے ہائے کتنا حسین ہوگا یار کتنا سونا ہوگا مسجد نبوی کا در و دیوار جو ہے آپ لوگوں کی جس کے بارے میں تاج الشریعہ کہتے ہیں بول دو محبت سے سبحان اللہ تاج فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے مل جاتا مسجد نبوی کے پلیز پوری توجہ مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے ضعیفہ کھڑی ہے آنکھوں میں آنسو ہے ساروں قطار رو رہی ہے کسی کا انتظار ہے دل میں کسی کا پیار ہے تھوڑی دیر گزری توجہ ہے آنکھیں برس رہی ہیں رو رہی ہے تھوڑی دیر گزری سامنے سے ایک محجبی آ گیا سامنے سے ایک محجبی آ گیا سامنے سے گورا 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 چہرے والا آ گیا سامنے سے کالی کالی زلفوں ارے بولو یار کالی کالی زلفوں والا آ گیا کوئی اور نہیں سامنے سے آمنہ کا جان آ گیا حسنین کے نانا تشریف لے آئے میرے آقا نے جب ضعیفہ کو دیکھا میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تو روتی کیوں ہے وجہ کیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قبیلہ چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتا توڑ دیا آقا میں نے آپ کے پیار سے رشتہ اچھا یار اتنا بڑا جملہ دیا اتنا بڑا رسپانس نہیں ملا طلب کے بول دینا چاہیے تھا پیچھے تک آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قبیلے کو چھوڑ دیا سب سے رشتہ توڑ دیا سب سے ناتا توڑ دیا آقا میں نے آپ کے پیار سے رشتہ آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے قبیلے والے دشمن ہو گئے سارے کے سارے مخالف ہو گئے یا رسول اللہ سارے کے سارے آپ کو بھوکتے ہیں سارے کے سارے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے میرے بزرگ جتنے بیٹھے سنو تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ زندگی کا ایک سہارا تھا زندگی کا ایک میرا چراغ تھا زندگی کا ایک ہی سہارا تھا میرا ایک لفظ جگر تھا میرا ایک نور نظر تھا میرا ایک بیٹا تھا صبح صبح انتقال ہو گیا میرے آقا نے فرمایا ضعیفہ موت پر حق موت آنی ہے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا ایمان ہے موت آنی ہے مگر آقا بات یہ نہیں ہے جب میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا جب میرے بیٹے کو موت آ گئی سارے قبیلے والے آ گئے سارے خاندان والے آ گئے آپ کو برا بھلا کہنے والے نوجوانوں سنو سارے کے سارے آ گئے یا رسول اللہ جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آنے کے بعد پکڑ کے ہلایا سنو آقا کے شان ادھر نام لے کے پکارا دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لبیک یا رسول اللہ سارے کے سارے جتنے کھڑے تھے قدموں میں آ گئے یا رسول اللہ بس ہاتھ بڑھا دیجئے اپنا بنا لیجئے کلمہ پڑھا دیجئے میرے آقا کے لبوں پہ مسکرا میرے آقا نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جن کو کوئی پوچھتا تھا وہ بلا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے سلویا فتاب ہو گئے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اور آج یہ ہے تمہارے نبی کی شان نوجوانوں
اپنے دل میں نبی کا سچا پیار بساؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج دل روتا ہے، طبیعت دکھی اندر سے. 15 17 سال کے بچوں کو دیکھو شراب کی دکانوں پہ کھڑے ہیں، شراب کے اڈوں پہ کھڑے ہیں. یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا شراب کی دکان پہ. پیچھے کون ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والا عیاشوں کے اڈوں پہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، سنو. شراب کو پینا ایسے جیسے سور کا خون پینا ہے. اللہ قدم قدم پہ چغل خوریاں، ایک دوسرے کی غیبت. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کی چغلی کی تم نے، ایک دوسرے کی غیبت کی، تو ایسے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر. بولو کہ قرآن جھوٹ بول رہا؟ بولیے بولیے، بولو قرآن کا فرمان سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب سچا ہے تو میں مانتا کیوں نہیں ہوں؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے چغل خوریاں، غیبت، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن. یہ کم بات ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھانا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم اپنے ایک دوسرے بھائی کی چغلی کرتے ہوئے چوراہوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، مکاریوں کے اڈوں پہ ایک دوسرے کا اگر کوئی ذرا سا معاملہ بن جائے تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، مولا علی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو معاف کرنے کے بعد تیری عزت چلی جائے تو کل قیامت میں وہ عزت میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. کیا مولا علی سے وہ عزت لینا پسند نہیں ہے؟ اگر کوئی گالی دے برداشت کر لے، کوئی تجھے برا بھلا کہے تو برداشت کر، اور ذرا معاف کرنا سیکھ کہ معاف کر کے خوشی کتنی ملتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. ایک بار کسی کو معاف کر کے تو دیکھو. یہ معاف کرنے کا طریقہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. بے شک. قسم خدا کی اگر کوئی معاملہ بن جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں دور بہت پرفتن ہے، دور کے حالات بہت نازک ہے. تم نہیں جانتے ہم نے ملک کے چپے چپے کو دیکھا ہے. پوری دنیا تمہیں مٹانے کے چکر میں لگی ہے، پوری دنیا تمہیں نیست و نابود کرنے کے چکر میں لگی ہے، پوری دنیا تمہیں ختم کرنے کے چکر میں لگی ہے. مگر ہم کہتے ہیں تم نادان ہو مٹانے والوں. جب ہم 313 تھے تب بھی نہیں مٹ پائے. بے شک، مگر ان 313 کے دل میں نبی کا سچا عشق تھا. بے شک. ان 313 کے دل میں نبی کا پکا محبت تھی. کیا تم خالد بن ولید کو نہیں دیکھا؟ خالد بن ولید نے 1000 جنگیں لڑی. کتنی؟ 1000. 1000 جنگیں لڑی ہیں اور 1000 کی 1000 جنگوں کو فتح کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وجہ کیا تھی؟ ایک جنگ کے موقع پہ آپ کی ٹوپی گر گئی، تلواروں کی جھنکار جو ہے، نیزے اور پرچی، پھالوں کی